अस्सलाम वालेकुम। 7 अगस्त को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान एक अहम दिफाई मुआहदा तय पाया है। मुआहदे के तहत तीनों ममालिक में से किसी एक पर हमला तीनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। इसी शिक की वजह से इस मुआहदे को नेटो के आर्टिकल 5 के साथ भी जोड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक अहम फर्क है। नेटो सिर्फ एक शिक का नाम नहीं है। इसके पीछे कई दहाइयों पर मुश्तमिल मुश्तरका फौजी मनसूबाबंदी, कमांड का निज़ाम, मुस्तकिल इदारे और बाकायदा दिफाई ढांचा मौजूद है। और ये एक आजमूदा दिफाई इत्तेहाद भी है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का ये मुआहदा अभी इस सतह तक नहीं पहुंचा। अभी तक सामने आने वाली मालूमात में ये भी वाज़ेह नहीं कि किसी एक मुल्क पर हमले की सूरत में बाकी दोनों ममालिक किसी मखसूस फौजी कार्रवाई के पाबंद होंगे या नहीं। तो फिर क्या ये नेटो तर्ज पर हकीकी मानों में एक मौसर दिफाई इत्तेहाद है? और अगर नहीं, तो फिर इस इत्तेहाद की असल ताकत कैसे जांची जाए? इसके मौसर होने का फैसला 3 अवामिल करेंगे। पहला, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की इस इत्तेहाद को क्या दे सकते हैं। दूसरा, तीनों ममालिक इस इत्तेहाद से हासिल क्या करना चाहते हैं। और तीसरा, अमेरिका अब खित्ते को किस नजर से देखेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि तीनों के पास इस इत्तेहाद को देने के लिए क्या है। और यहाँ पर मामला दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि तीनों के पास अलग अलग नौइयत की ताकत है। सऊदी अरब के पास है पैसा, जदीद हथियार, तेल और खित्ते में इंतहाई अहम जोग्राफियाई हैसियत। और तुर्की के पास एक बड़ी फौज, नेटो का तवील फौजी तजर्बा और तेजी से तरक्की करती हुई दिफाई सनत है। जबकि पाकिस्तान के पास है एक बड़ी और जंगी तजर्बा रखने वाली फौज, मजबूत फिजाई सलाहियत और जौहरी ताकत। यानी सादा अल्फाज में, सऊदी अरब के पास वसाइल हैं, तुर्की के पास फौज और दिफाई सनत है, और पाकिस्तान के पास बड़ी फौज, जंगी तजर्बा और जौहरी सलाहियत मौजूद है। तो बज़ाहिर तीनों की ताकत एक दूसरे की कमियों को पूरा करती हुई नजर आती है। लेकिन क्या सिर्फ ताकत मिल जाने से मफादात भी मिल जाते हैं? यही असल सवाल है हमारे इस वीलॉग का। अब आते हैं इस सवाल पर कि तीनों ममालिक इस मुआहदे से कौन कौन से मकासद हासिल करना चाहते हैं। अगर इस इत्तेहाद के रुए रवां सऊदी अरब की बात करें, तो उसके पास माली वसाइल बेपनाह मौजूद है। लेकिन उसकी एक बड़ी जरूरत हमेशा से रही है अपनी सिक्योरिटी के लिए काबिल एतमाद फौजी शराकत दार। सऊदी अरब कई दहाइयों से अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा इन्हिसार करता चला आया है। लेकिन हालिया बरसों में खित्ते में एक के बाद एक बहरान आया है। यमन और शाम का मसला हो, अरब स्प्रिंग हो, ईरान के साथ कशीदगी हो, या हालिया अमेरिका ईरान जंग, रियाज को कई मौकों पर यह एहसास हुआ है कि अमेरिका उसकी सिक्योरिटी के मामले में उसकी तवक्कुआत पूरी नहीं कर रहा। इसीलिए रियाज अब शायद एक ही ताकत पर इन्हिसार करने की बजाय अपने दिफाई शराकत दारों का दायरा वसी करना चाहता है। और इसी जगह पर पाकिस्तान और तुर्की अहम हो जाते हैं। और यहाँ पर एक और बात हमें याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई ताल्लुक नया नहीं है। ये कई दहाइयों के ऊपर मुश्तमिल है। दोनों ममालिक कई दहाइयों से फौजी तरबियत और दिफाई ताउन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। जबकि सऊदी अरब में पाकिस्तानी फौज की तैनाती भी माजी में होती चली आई है। हाल ही में पाकिस्तान ने अपने जंगी जहाजों का एक स्क्वाड्रन और जराये के मुताबिक तकरीबन 8,000 फौजी सऊदी अरब में तैनात किए हैं। और सितंबर 2025 में दोनों ममालिक ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के नाम से एक मुआहदा भी किया है, जिसके तहत एक पर हमला दोनों पर हमला तस्वुर करने की बात की गई है इस मुआहदे के अंदर। यानी पाकिस्तान पहले ही सऊदी अरब के सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का हिस्सा बन चुका था। अब तुर्की के शामिल होने से यह ताल्लुक 3 मुल्की हो गया है। सऊदी अरब के लिए इस मुआहदे का बड़ा फायदा ये है कि उसके पास अपनी सिक्योरिटी के लिए मजीद ऑप्शन आ गए हैं। और जहां एक बात वाज़ेह होनी चाहिए कि इसका मतलब ये नहीं है कि सऊदी अरब अमेरिका को छोड़ रहा है, बल्कि ज्यादा दुरुस्त बात यह है कि सऊदी अरब अपनी सिक्योरिटी को डिवर्सिफाई कर रहा है। यानी एक ही ताकत पर इन्हिसार कम और ज्यादा ताकतों के साथ तल्लुकात ज्यादा। और अगर तुर्की की बात करें, तो वो शायद इस मुआहदे का सबसे दिलचस्प हिस्सा है, क्योंकि तुर्की पहले ही नेटो का रुकन है। तो अब सवाल ये है
کہ اگر ترکی نیٹو میں ہے پہلے ہی تو اسے اس نئے دفاعی فریم ورک کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی تین وجوہات بظاہر نظر آتی ہیں۔ پہلی وجہ، حالیہ چند برسوں میں ترکی اور اسرائیل کے تعلقات میں شدید کشیدگی آئی ہے، اور اب یہ کشیدگی دفاعی معاملات تک بھی پہنچتی ہوئی نظر آتی ہے ہمیں۔ جولائی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکی کو F-35 طیارے دینے پر غور کرنے کا اشارہ دیا تھا، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم بینجامن نیتن یاہو نے اس کی کھل کر مخالفت کی۔ نیتن یاہو نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ترکی کو F-35 دینے سے مشرق وسطی کا طاقت کا توازن تباہ ہو جائے گا، اور انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ ترکی امریکہ کا دوست ملک نہیں ہے۔ اب یہاں ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ایک طرف ترکی نیٹو کا رکن ہے اور دوسری طرف اسرائیل جیسے قریبی امریکی اتحادی کو ترکی کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت پر اعتراض ہے، تو ترکی کے لیے یہ سوال اہم ہو جاتا ہے کہ کسی ممکنہ علاقائی تنازع کے اندر نیٹو کا عملی رد عمل کیا ہوگا، خاص طور پر ایسے وقت میں جب نیٹو کے بعض اہم ارکان اسرائیل کے ساتھ قریبی دفاعی تعلق رکھتے ہیں۔ یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا کہ ترکی نے صرف اسی وجہ سے پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے، لیکن یہ ضرور ایک ایسا فیکٹر ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری وجہ، ترکی گزشتہ کئی برسوں سے مشرق وسطی میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانا چاہتا ہے اور بڑھا بھی رہا ہے۔ شام ہو، لیبیا ہو یا خطے کے دوسرے تنازعات، انقرہ خود کو صرف نیٹو کا ایک رکن کے طور پر نہیں دیکھتا اب، بلکہ وہ مشرق وسطی میں ایک آزاد اور بااثر طاقت کے طور پر اپنے کردار کو بڑھانا چاہتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ایک مڈل پاور کے طور پر ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے ترکی اس نئے فریم ورک کو مستقبل میں ایسے علاقائی طاقت کے طور پر دیکھ رہا ہے جو اسے ممکنہ علاقائی کشیدگی میں زیادہ اسٹریٹجک سپیس دے۔ اور تیسری وجہ ترکی کی دفاعی صنعت ہے۔ ترکی ڈرونز، فضائی دفاع اور دوسرے دفاعی نظاموں کو ان کی برآمد کو بڑھانا چاہتا ہے۔ سعودی عرب دنیا کے بڑے ڈیفنس امپورٹرز میں شامل ہے، لہٰذا ترکی کو یہاں ایک اسٹریٹجک پارٹنر بھی ملتا ہے اور ایک بڑی ڈیفنس مارکیٹ بھی۔ اور اگر پاکستان کی بات کریں تو وہ بھی اس معاہدے سے اہم فائدے حاصل کر سکتا ہے، بلکہ سب سے زیادہ فائدے پاکستان ہی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ معاہدہ پاکستان کو مشرق وسطی کے سیکیورٹی ڈھانچے میں اپنا اثر و رسوخ مزید بڑھانے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ مصر اور اردن جیسے خطے کے دیگر ممالک دفاعی تعاون بڑھانے پر دلچسپی لے سکتے ہیں، جبکہ کویت اس طرح کی دلچسپی دکھا بھی رہا ہے، اور شاید اس طرح کی کچھ جو نیگوسیشن ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان اس وقت جاری بھی ہے۔ پاکستان کی جوہری حیثیت بھی اسے علاقائی سیکیورٹی آرکیٹیکچر میں ایک منفرد اسٹریٹجک ویٹ فراہم کرتی ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ موجودہ جو یہ معاہدہ ہے اس میں جوہری ہتھیاروں یا کسی نیوکلیئر امبریلا کی واضح شکل سامنے نہیں آتی، لیکن یہ اسٹریٹجک ویٹ پاکستانی حکومتوں کے لیے، پبلک ریلیشنز کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ اس سے وہ دنیا کو یہ باور کراتے ہیں کہ وہ دنیا کے لیے ایک مددگار عالمی کھلاڑی ہیں، نہ کہ جبر اور دہشت گردی کا مرکز۔ دوسرا، پاکستان کی تیل اور گیس کی درآمدات کا بڑا حصہ خلیج اور مشرق وسطی سے جڑا ہوا ہے، جبکہ پاکستانی تارکین وطن کی بڑی تعداد بھی اسی خطے میں موجود ہے۔ اب مضبوط دفاعی اور سیاسی تعلقات مستقبل میں توانائی کے معاملات اور پاکستان کی افرادی قوت کے لیے بھی پاکستان کو زیادہ بارگیننگ سپیس دے سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان کا فائدہ صرف سعودی عرب اور ترکی تک محدود نہیں ہے۔ اس معاہدے کا ایک اور پہلو بھی ہے جس کا تعلق واشنگٹن سے ہے۔ یہ معاہدہ اسلام آباد کے لیے واشنگٹن سے تعلقات میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ اپنے بڑے اتحادیوں سے زیادہ برڈن شیئرنگ چاہتی ہے اور خطے میں اپنے وسائل کے استعمال کو کم کرنا چاہتی ہے، لہذا واشنگٹن میں اس عمل کو مثبت نظر سے دیکھا جا سکتا ہے، جو مستقبل میں پاکستان واشنگٹن کے سامنے اپنی اسٹریٹجک ریلیونس کے ثبوت کے طور پر پیش کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اپنی معیشت کو سنبھالنے کے لیے سعودی عرب اور ترکی جیسے ممالک سے براہ راست امداد یا سرمایہ کاری کی شکل میں مدد بھی حاصل کر سکتا ہے، اور ترکی پاکستان کی دفاعی صلاحیت بڑھانے میں بھی مدد دے سکتا ہے، جس سے دفاعی ضروریات پورا کرنے کے لیے صرف چین پر انحصار کم ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم سوال کہ اس معاہدے کی کامیابی کا دار و مدار اس امر پر بھی ہے
کہ امریکہ اب خطے کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ امریکہ کا مشرق وسطی میں کردار بدل رہا ہے۔ کئی دہائیوں تک امریکہ نے خطے میں سیکیورٹی نظام کی قیادت کی۔ 1970 کی دہائی سے امریکہ نے بحرین، مصر، اردن، مراکش، قطر، سعودی عرب، ترکی، متحدہ عرب امارات اور عملاً اسرائیل پر مشتمل ایک علاقائی سیکیورٹی نظام کی قیادت کی ہے۔ اس نظام نے واشنگٹن کو توانائی کے اہم راستوں، علاقائی سیکیورٹی اور اپنے اتحادیوں پر خاصا اثر و رسوخ فراہم کیا ہے۔ لیکن ایران عراق جنگ، عرب بہار، شام میں اسد حکومت کے خلاف کمزور رد عمل، یمن میں سعودی مداخلت کی نیم دلانہ حمایت اور غزہ جنگ نے اس علاقائی نظام کو کمزور کیا ہے۔ اس وقت مشرق وسطی میں ایک اوور لیپنگ پارٹنرشپ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ایک شراکت داری ہمیں ابراہیم معاہدے سے وابستہ ریاستوں کی نظر آتی ہے، جس کے پیچھے امریکہ کی کوششیں موجود ہیں، جبکہ اب دوسری شراکت داری مکہ معاہدے کی صورت میں سامنے آئی ہے اور اسے بھی بظاہر امریکہ کی قبولیت حاصل ہے۔ پہلے علاقائی رکاوٹیں اس لیے قابو میں رہتی تھیں کہ یہ تمام ممالک امریکہ سے تعلقات کو ترجیح دیتے تھے، جو علاقائی نظام کو باندھنے والی ایک رسی کی صورت میں ہمارے سامنے آتی تھی۔ لیکن اب ایسا نہیں لگتا کہ یہ صورتحال برقرار ہے۔ لہٰذا مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ کی اہمیت صرف اس کی سیکیورٹی ضمانتوں میں نہیں ہے۔ اس کی اصل اہمیت یہ ہے کہ یہ مشرق وسطی کے علاقائی نظام میں جاری تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے اور ممکن ہے کہ مستقبل میں یہ کسی بڑے علاقائی عسکری اتحاد کا پیش خیمہ ثابت ہو۔ لیکن یہ سب اس بات پر منحصر ہوگا کہ ایران امریکہ جنگ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد امریکہ مشرق وسطی کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ ابھی یہ ایک مکمل فوجی اتحاد کم اور ایک اسٹریٹجک اناؤنسمنٹ زیادہ لگتا ہے۔ اس کی اصل طاقت کا اندازہ اس وقت ہوگا جب یہ تین چیزیں واضح ہوں گی کہ مشترکہ کمانڈ ہوگی یا نہیں، حملے کی صورت میں عملی ذمہ داری کیا ہوگی، اور تینوں ممالک اس اتحاد کے لیے کتنی فوجی اور کتنی مالی طاقت مختص کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیونکہ کسی بھی دفاعی اتحاد کی اصل طاقت اس کے معاہدے کے الفاظ نہیں بلکہ بحران کے وقت اس کے رد عمل سے معلوم ہوتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔